الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا۔ یہ دنیا کے تمام مسلمانوں کا اتفاقی اجماعی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ قرآن کریم سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، امت کے اجماع اور اتفاق سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا تو یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کا قائل ہو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سید الفقہاء امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی شخص اس سے دلیل مانگے کہ اگر تم نبی ہو تو اپنی نبوت پر دلیل پیش کرو، یہ دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اس شخص کو تردد اور شک ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کے نبی پیدا ہونے کا قائل ہے تبھی تو دلیل مانگ رہا ہے، تو مدعی نبوت سے دلیل نبوت مانگنا بھی اب کفر ہے۔ یقیناً آپ حضرات کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ آج قادیانیوں سے، مرزائیوں سے، منکرین ختم نبوت سے مناظرے بھی ہوتے ہیں۔ جب مناظرے ہوتے ہیں تو اسے دلیل مانگی جاتی ہے کہ تم کس دلیل کی بنیاد پر مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہو، تو کیا پھر یہ کافر ہیں؟ بات اچھی طرح سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے دعوی نبوت کرنے والے شخص سے دلیل اس بنیاد پہ مانگنا کہ اگر نبوت پہ دلیل مل گئی تو ہم اس کی نبوت مان لیں گے، نہ ملی تو نہیں مانیں گے، یہ کفر ہے۔ اور ایک ہے دعوی نبوت کرنے والے سے اس بنیاد پر دلیل مانگنا کہ چونکہ لوگوں کو یہ گمراہ کر رہا ہے جھوٹے غلط دلائل دے کر، تو ان کے دلائل کو عوام کے سامنے توڑ دیا جائے تاکہ عوام اس کے غلط من گھڑت اور جھوٹے دلائل کا شکار نہ ہو۔ یہ بات الگ ہے، دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے جو چالیں چلی ہیں ان تمام چالوں کا جواب اہل اسلام نے بڑے احسن انداز میں دیا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوی نبوت کرنے والے مسیلمہ کذاب کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور باقاعدہ اس کا قلعہ کیا، خاتمہ کیا۔ اس کے خلاف میدان جنگ میں صحابہ کرام کو اتارا اور اس کے خلاف جہاد کیا۔ وہ میدان جہاں پہ مسیلمہ کذاب قتل ہوا، صحابہ کرام کے لشکر نے اس کو تہہ تیغ کیا، میں نے اس میدان کو دیکھا ہے، اس جگہ کو دیکھ کر آیا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاقت کے ساتھ، تلوار کے ساتھ اس فتنے کو ختم کیا۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی بانی دارالعلوم دیوبند،
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، نسل میں سے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جن غلط اور من گھڑت دلائل کا سہارا لے کر اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، مولانا نوتوی رحمہ اللہ تعالی نے ان دلائل کا کلا کما کر دیا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ بات جو مرزا غلام احمد قادیانی نے بعد میں کہنی تھی، اللہ رب العزت نے اس کا جواب ننوتوی رحمہ اللہ قلم سے پہلے سے لکھوا دیا، سبحان اللہ، تاکہ لوگ اس کے باطل نظریے کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لوگوں کے سامنے یہ ایک من گھڑت قسم کا فلسفہ نظریہ پیش کر دیا کہ کوئی شخص بھی از خود باقاعدہ مستقل نبی تو نہیں ہو سکتا، ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے وہ کمال حاصل کر کے نبوت کے مقام پر فائز ہو سکتا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر ظل پڑا ہے، حضور کا سایہ پڑا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے فیض سے وہ نبی بن سکتا ہے۔ یہ اس نے ایک نظریہ پیش کیا۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت احسن انداز میں تحذیر الناس میں اس پر کلام کیا ہے اور بہت بہترین طریقے پر اس کا جواب دیا ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک تو دیکھیں حدیث پاک ہے کہ نبی کریم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور 7 زمینیں پیدا فرمائیں، اور فرمایا کہ ہر زمین میں ایک آدم ہے تمہارے آدم کی طرح، نوح ہے تمہارے نوح کی طرح، موسیٰ ہیں تمہارے موسیٰ کی طرح، عیسیٰ ہیں تمہارے عیسیٰ کی طرح، حتیٰ کہ ہر ایک زمین کے اندر محمد ہے تمہارے محمد کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال پیدا ہوا، اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو ہر زمین پر ایک محمد ہے، 7 زمینیں ہیں تو 7 محمد ہوں گے، تو خاتم الانبیاء کون سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے؟ بعض لوگوں نے اس اعتراض سے بچنے کے لیے اس حدیث پاک کا انکار کر دیا۔ مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا، اس حدیث مبارک کا معنی ایسا بیان کرو کہ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید عظمت کے اظہار ہو اور ہمیں صحابی کے اس مبارک اثر، مبارک خبر، مبارک حدیث کا انکار نہ کرنا پڑے۔ اس پر حضرت ننوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی اور حدیث پاک کا جواب عطا فرمایا۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیں اگر ہم ایک ہی محمد ایک زمین پر مانگنے اور اسی زمین پر آنے والے تمام انبیاء کا خاتم مانیں، یہ بات الگ ہے، اور اگر ہر زمین پر ایک محمد مان کر، ہر زمین پر ایک آدم اور نوح اور عیسیٰ مان کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام کا خاتم مانیں، تو ظاہر ہے آپ کی عظمت اس میں اور زیادہ ہے، اس میں عظمت کم تو نہیں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ آخری محمد کون سے ہوں گے، خاتم النبیین کون سے ہوں گے۔ ہر فرماتے ہیں دیکھیں ایک مکان 7 منزلہ ہے، پہلی منزل کو پہلی کہیں گے، اوپر والے کو دوسری، اوپر والے کو تیسری، یعنی سب سے نیچے والی منزل کو پہلی اور سب سے اوپر والے کو آخری کہیں گے۔ اسی طرح جب 7 زمینیں ہیں تو سب سے نچلی زمین کو پہلی کہیں گے اور سب سے آخری زمین کو، سب سے اوپر والی کو آخری کہیں گے۔ اب جس زمین پر ہم ہیں یہ سب سے نیچے نہیں بلکہ سب سے اوپر ہے، گویا آخری ہے، تو جب یہ زمین سب سے آخری زمین ہے تو اس پر ہونے والے محمد بھی سب سے آخری ہوں گے، تو اس سے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت مکانی بھی ثابت ہو رہی ہے، تو اس حدیث کے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات فرمائی۔ دوسری بات حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیں قرآن کریم کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بالغ مردوں میں سے کسی مرد کے جسمانی باپ نہیں ہیں، یعنی آپ کی جو اولاد تھی وہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئی، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب لیکن عربی زبان میں استدراک کے لیے آتا ہے،
استدراک کا معنی ہوتا ہے کہ لاکنہ سے پہلے کلام میں جو شبہہ پیدا ہوا ہے، لاکنہ کے بعد والا کلام اس شبہے کو دور کر دے۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ لاکنہ سے پہلے کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بالغ آدمی کے جسم باپ نہیں۔ اس پر شبہ کیا ہے؟ جسمانی باپ تو نہیں، کیا روحانی باپ ہیں یا نہیں؟ ولیکن رسول اللہ، یہ لیکن کے بعد والے کلام نے شبہ کو دور کر دیا کہ ہاں جسمانی باپ ہیں، ہاں روحانی باپ ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک ہے وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے، اور ایک وہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو جس کا کلمہ پڑھے اس کا ایمان اصل ہے، اور جو کلمہ پڑھے اس کا ایمان نسل ہے، فرع ہے۔ اصل باپ ہے اور فرع اولاد ہے۔ تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کا ایمان اصل ہوا اور امت کا ایمان فرع ہوا۔ آپ کا ایمان اصل اور بقیہ کا نسل، آپ کا ایمان باپ اور بقیہ کا ایمان اولاد۔ تو اس نسبت سے آپ روحانی باپ ہوئے اور باقی لوگ روحانی اولاد ہوئے۔ وخاتم النبیین، اب خاتم النبیین کا معنی کیا کریں؟ اس کا عطف تو رسول اللہ پر ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ولیکن رسول اللہ سے شبہ تو ختم ہو گیا، اب خاتم النبیین کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ خاتم النبیین تو اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر مدح بیان کی جا رہی، ایک تو اس سے شبہ ختم نہیں ہوگا، شبہ ولیکن رسول اللہ سے ختم ہو گیا، اب خاتم النبیین کا فائدہ کیا؟ ایک بات۔ دوسری بات فرمایا اگر ہم خاتم النبیین کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، صرف آخری کہتے ہیں، تو صرف آخر میں ہونا یہ کوئی وجہ فضیلت تو نہیں۔ ابو بکر خلفۂ راشدین میں پہلے خلیفہ ہیں، علی المرتضیٰ خلفۂ راشدین میں آخری ہیں، لیکن افضل تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک پہلی صف کا نمازی ہے، ایک آخری صف کا نمازی ہے، تو پہلی صف والا آخری والے سے افضل ہوتا ہے۔ تو صرف آخری ہونا یہ تو مدح اور تعریف نہیں ہے، تو آپ اس کا معنی صرف آخری کریں گے تو یہ تعریف کون سی ہوگی؟ تو ایسا ترجمہ کریں کہ جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور فضیلت نظر آئے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ بات سمجھیں، ایک ہے خاتمیت ذاتیہ اور ایک ہے خاتمیت زمانیہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمیت ذاتیہ حاصل ہے اور خاتمیت زمانیہ بھی حاصل ہے۔ خاتمیت ذاتیہ کا معنی کہ دنیا میں ایک چیز ہے جو جس کو کہتے ہیں یہ ما بالذات ہے، اور ایک وہ جو ما بالارض ہے۔ ما بالارض اور ما بالذات کا معنی کہ جو چیز جس کو بلا واسطہ ملے وہ اس کی ذاتی اور ما بالذات ہے، اور جو چیز واسطہ سے ملے اسے ما بالارض کہتے ہیں۔ مثلا آسمان پہ سورج کی روشنی یہ ذاتی ہے، اور سورج جب روشن ہوتا ہے تو زمین بھی روشن ہوتی ہے، تو اس کی روشنی عرضی ہے۔ تو وہ ذاتی اور یہ عرضی، اور ذاتی اور عرضی کی نسبت یہ ہے کہ عرضی چیز ذاتی سے شروع ہوتی ہے اور پھر ذاتی پر جا کے ختم ہوگی۔ جس طرح سورج سے روشنی نکلتی ہے، وہ زمین پہ پڑتی ہے اور واپس سورج پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے، باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے، یعنی نبوت چلی بھی آپ سے ہے اور نبوت ختم بھی آپ پر ہے۔ یہ ہے خاتمیت ذاتیہ۔ حضرت فرماتے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے، خاتمیت ذاتیہ آپ کو حاصل ہے، یعنی آپ سے نبوت چلی بھی ہے اور آپ پر نبوت ختم بھی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اس امت کے، صحابہ کرام کے، وخاتم النبیین، اور آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ ان کو نبوت بھی آپ کی وجہ سے ملی ہے، انہوں نے بھی کلمہ آپ کا پڑھا ہے، تو آپ کیسے روحانی باپ ہوئے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد
نرینہ قاسم کے وفات پر مشرکین خوش ہیں کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایک بیٹا فوت ہوا تو کیا ہوا، آپ تو روحانی باپ ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور آپ روحانی باپ ہیں انبیاء کے بھی، یعنی یہ ایسا باپ ہے کہ جب یہ نہیں تھے ان کی اولاد تب بھی تھی، یہ ایسا اولاد ہے باپ ہے جب ہیں اولاد اب بھی ہے، اور چونکہ آخری ہے تو جب یہ نہیں ہوں گے روحانی اولاد تب بھی ہوگی۔ وخاتم النبیین، آپ کی نبوت خاتمیت ذاتیہ کے ساتھ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں خاتمیت ذاتیہ ہے اور خاتمیت زمانیہ بھی ہے، یعنی خاتمیت زمانیہ خاتمیت ذاتیہ کو لازم ہے۔ اگر کوئی شخص خاتمیت ذاتیہ کا قائل ہو اور خاتمیت زمانیہ کا قائل نہ ہو تو مسلمان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اگر کوئی شخص کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس پر وحی آئے گی یا وحی نہیں آئے گی۔ اگر اس پر وحی نہیں آئے گی تو نبی کیسا؟ اگر آپ کہتے ہیں وحی آئے گی تو وحی کون سی ہوگی؟ وہی جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے یا اس کے علاوہ ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں وہی ہے، وہ تو اتر چکی، اب دوبارہ اترنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں اس کے علاوہ ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ حضور کی وحی سے اعلیٰ ہے یا ادنا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں اعلیٰ ہے تو یہ ممکن نہیں، یہ دنیا بھر میں مسلم ہے کہ قرآن کریم والی وحی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں اس سے ادنا ہے تو ادنا بعد والی پہلے والی کے لیے ناسخ ہوتی ہے، اور ادنا سے اعلیٰ کا نسخ نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ ناسخ کے لیے ضروری ہے کہ منسوخ کے برابر ہو یا منسوخ سے اعلیٰ ہو، تو اس سے ادنا ہوگا تو ناسخ کیسے ہوگا؟ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کا نبی بن کر پیدا ہونا یہ ناممکن ہے، اور جو حضور کے بعد کسی کی نبوت کا قائل ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ خاتمیت ایک جنس ہے جس کی ایک نوع خاتمیت مکانیہ زمانیہ ہے، ایک نوع خاتمیت ذاتیہ ہے، بلکہ ایک نوع خاتمیت مکانیہ بھی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتمیت ذاتی کے ساتھ، خاتمیت زمانی کے ساتھ، اور خاتمیت مکانیہ کے ساتھ۔ اب حدیث پاک کا جواب بہت آسان ہو گیا۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے، باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے، یعنی جس کو بھی نبوت ملی حضور کے واسطہ سے ملی۔ حضرت فرماتے ہیں جن کو پہلے ملی ان کو بھی حضور کی وجہ سے ملی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کو حضور کی برکت یعنی عرضی نبوت مل جائے تو یہ خاتمیت ذاتیہ کے مخالف نہیں۔ اسی طرح اگر بالفرض حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو یہ خاتمیت ذاتیہ کے خلاف نہیں، لیکن جو کہ خاتمیت زمانیہ کے خلاف ہے اس لیے ہم اس کو کافر کہیں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں ایک ہے آپ کی خاتمیت ذاتیہ، خاتمیت محمدیہ یعنی خاتمیت ذاتیہ۔ خاتمیت ذاتیہ آپ کی ایسی ہے کہ آپ سے پہلے کوئی نبی ہو تب بھی خاتمیت ذاتیہ پر فرق نہیں پڑتا، اگر آپ کے دور میں ہو تب بھی خاتمیت ذاتیہ پر فرق نہیں پڑتا، اور اگر بالفرض آپ کے بعد بھی ہو تو خاتمیت ذاتیہ پر فرق نہیں پڑتا، خاتمیت ذاتیہ وہیں کے وہیں قائم ہے، لیکن خاتمیت زمانیہ پہ فرق پڑتا ہے، اس لیے خاتمیت زمانیہ خاتمیت ذاتیہ کو لازم ہے۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں اگر کوئی کسی زمانے میں حضور کے بعد کسی کی نبوت کا قائل ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کس طرح آسان انداز میں بات سمجھائی ہے۔ ہوا کیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاتمیت ہے یہ خاتمیت ذاتیہ ہے، یعنی آپ کی نبوت ذاتی ہے اور بقیہ کی نبوت عرضی ہے۔ پہلے بھی جس کو نبوت ملی حضور کی وجہ سے ملی، اور اگر کسی کو بعد میں ملے گی تو حضور کی وجہ سے ملے گی، تو بعد میں کوئی نبی آ بھی جائے گا تو خاتمیت ذاتیہ کے خلاف نہیں ہوگا۔ حضرت نے اس کا جواب کیا دیا؟
فرمایا خاتمیت ذاتیہ کے خلاف تو نہیں ہے لیکن خاتمیت زمانیہ کے خلاف ہے۔ حضور پاک کو خاتمیت ذاتیہ بھی حاصل ہے، خاتمیت مکانیہ بھی حاصل ہے، خاتمیت زمانیہ بھی حاصل ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص کسی کے نبی ہونے کا قائل ہوگا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب اچھی طرح بات سمجھ لیں، مرزا غلام احمد قادیانی خاتمیت ذاتیہ کا قائل ہوتا ہے لیکن خاتمیت زمانیہ کا نہیں ہوتا۔ حضرت نانوتوی خاتمیت ذاتیہ کے بھی قائل ہیں، خاتمیت زمانیہ کے بھی قائل ہیں، خاتمیت مکانیہ کے بھی قائل ہیں، اور خاتمیت زمانیہ کو خاتمیت ذاتیہ کے لیے لازم سمجھتے ہیں۔ اور حضرت بالکل تحذیر الناس میں کھل کے فرما رہے ہیں کہ جو خاتمیت زمانیہ کا قائل نہیں مسلمان نہیں ہے۔ کس پیارے انداز میں حضرت نے اس کو کھولا اور جواب دیا۔ اب ہوا کیا کہ بعض اہل بدعت نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض یہ کیا، وہ کہتے ہیں جی مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ حضور کی خاتمیت ذاتیہ ہے، اگر بالفرض کو آپ کے بعد نبی آ بھی جائے تو خاتمیت محمدیہ پر فرق نہیں پڑتا، تو مرزا غلام احمد قادیانی آ گیا ہے تو فرق نہیں پڑا، تو مولانا قاسم نانوتوی نے نبوت کا دروازہ کھولا ہے اور اس سے مرزا غلام احمد قادیانی نکل آیا ہے، تو ختم نبوت تو دیوبندی نہیں مانتے، اگر مانتے ہیں تو قاسم نانوتوی کو کافر کہیں، یہ مسلمان کہہ رہے ہیں اور وہ تو نبوت کا دروازہ کھولتا ہے جس سے قادیانی نکلا ہے۔ میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھو، اچھی طرح بات سمجھو۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے مخالفین نظریہ نانوتوی کو نہیں سمجھے تو اعتراض کیا ہے، اور قائلین مداحین اور معتقدین مولانا قاسم نانوتوی نے اس نظریہ کو نہیں سمجھے تو جواب نہیں دے پا رہے۔ بحمد اللہ تعالی ہم قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے روحانی فرزند ہیں، میں نانوتوی کا روحانی بیٹا ہونے کی نسبت سے اس نظریے کو کھل کے بیان بھی کرتا ہوں، سمجھا ہوں، سمجھاتا ہوں، اور مرزائیت کے اعتراض کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے میدان میں اڑا رہا ہوں کہ تم نے حضرت پر غلط اعتراض کیا ہے، اہل بدعت نے غلط اعتراض کیا ہے، حضرت نانوتوی کو نہ سمجھ کر اہل بدعت نے اعتراض کیا ہے۔ فرق کیا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی خاتمیت ذاتیہ کو مان کر خاتمیت زمانیہ کو مان رہے ہیں، اور مرزائی خاتمیت ذاتیہ کو مان کے خاتمیت زمانیہ کو نہیں مان رہے۔ فرق ہے، بہت اچھی طرح سمجھیں۔ تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمیت ذاتیہ بھی حاصل ہے۔ کیا معنی؟ آپ کی نبوت ذاتی ہے، بقیہ انبیاء کی نبوت عرضی ہے، حضور کی نبوت اصل ہے، بقیہ کی نبوت فرع ہے۔ آپ کو خاتمیت مکانیہ بھی حاصل ہے کہ آپ کے بعد کسی مکان میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ کو خاتمیت زمانیہ بھی حاصل ہے، آپ کے بعد کسی زمانے میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتمیت ذاتیہ بھی مانتے ہیں، خاتمیت زمانیہ بھی مانتے ہیں، خاتمیت مکانیہ بھی مانتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس الجھن اندر کبھی بھی مبتلا نہیں ہونا۔ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو آخری نبی مانتے ہیں، اور آپ کی خاتمیت ذاتیہ کے قائل، خاتمیت مکانیہ کے قائل، خاتمیت زمانیہ کے قائل حضور خاتم النبیین ہیں۔ خاتمیت ذاتیہ بھی ہے، خاتمیت مکانیہ بھی ہے، خاتمیت زمانیہ بھی ہے۔ کیا معنی؟ کہ تمام انبیاء کو نبوت حضور کے واسطہ سے ہے۔ یہ خاتمیت ذاتیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری زمانے میں آئے۔ یہ خاتمیت زمانیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکانات کے اعتبار سے سب سے آخر مکان میں نبی بن کر آئے، تو خاتمیت مکانیہ بھی ہے۔ اب حضور کے بعد کسی مکان میں کسی اور کے لیے کوئی نبی ہونے کا قائل تب بھی وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی زمانے میں کوئی کسی اور کے نبی ہونے کا قائل وہ تب بھی مسلمان نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان کر آپ کی ختم نبوت کے ڈنکے بجانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی ختم نبوت کے پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی ختم نبوت کا سپاہی بن کے میدان میں نکل کے پیغمبر کی ختم نبوت کا پرچم لہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ہمیں سپاہی بنا دے، ختم نبوت کا مجاہد بنا دے۔ اے اللہ دین کا پہرے دار بنا دے، اے اللہ کریم دین کا چوکی دار بنا دے۔ اے اللہ دین پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم عقائد کو سمجھنے والا دماغ عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم عقائد کو سمجھنے والا دل عطا فرما دے، عقائد کو محفوظ رکھنے والا دماغ عطا فرما دے، عقائد کو بیان کرنے والی زبان عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم عقائد کو عام کرنے کے لیے اسباب اور وسائل عطا فرما دے۔ اے اللہ جو حضرات، جو افراد، جو جماعتیں، جو ادارے تیرے دین کی خدمت میں دنیا میں جہاں جہاں لگے ہیں، اے اللہ تو سب کو قبول فرما لے، سب کو اسباب عطا فرما دے، سب کی شرور اور فتنوں سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔